بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پاکستانیوں، تو آج کل جو ہے آپ کے سامنے جو صورتحال یعنی ایران کے ساتھ اور پاکستان کے درمیان جو ایک کرائسس ہیں، اور جس کا پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا ہے، لیکن بات یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال پیش کیوں آئی؟ یعنی آج تک تو ہم صرف انڈیا کو اپنا جو ہے وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کسی جگہ ہم خود یعنی پنگا لینا چاہ رہے ہیں افغانستان میں، کہیں پہ ایران جو ہے ادھر سے جو ہے حملہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو جواب بھی دیا اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیسے جواب دیا جانا چاہیے تھا کہ آپ کا ایک بردر اسلامی ملک، تو یہ کس کی یعنی سازش ہے؟ کس نے کیا؟ ان کے ہاں کون سا ایسا شخص تھا جس نے ان کو بھڑکایا اور اس چیز پر لے کر آئے؟ اور اگر آپ کو یاد دلاؤں، جو کہ آج ویسے بات عمران خان صاحب نے کی ہے خود صحافیوں سے، شاہ محمود قریشی صاحب نے یعنی ایران کے اس مسئلے پر کرائسس کے اوپر جو بات کی ہے، تو عمران خان صاحب نے بہت انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو چیز تھی، انہوں نے جو آ کے صرف اپنے لیے جو حکومت آئی ہے، جو ان کے ہینڈلرز تھے، انہوں نے صرف این آر او لینے کے لیے جو ترامیم کی ہیں، نہ تو انہوں نے افغانستان کا کوئی دورہ کیا، نہ انہوں نے ایران کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کی۔ اگر کوئی پرابلمس تھے تو وہ بات چیت سے، جو کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنگ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بات چیت سے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، جو کہ بات جو ہے نہ انٹرنیشنل اور خاص کر امریکن اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آتی ہے، اور نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ ویسے تو خیر یہ لڑتے کم ہیں، لڑتے صرف ڈالرز کے لیے ہیں، یا جو ہے اپنے لوگوں سے لڑتے ہیں، اور یا آپ کے سامنے ہے کہ آج یعنی انڈیا کے ساتھ جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ تجارت جو ہے اوپن ہونے جا رہی ہے، جو کہ بند کر دی گئی تھی اس وقت تک کے لیے کہ جب تک وہ کشمیر کو ان کا کے صحیح حقوق نہیں دے دیتے، جو کہ ایک واضح سٹانس تھا عمران خان صاحب کا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، جہاں ایران کے ساتھ یعنی آپ نے چائنا کو الگ کر دیا، آپ کی دانش جو ہے اس نے افغانستان کو ہم سے الگ کیا ہوا ہے، ادھر سے آپ ایران کے ساتھ تعلقات خراب کر کے بیٹھے، انڈیا کے آپ نیچے لگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر ہماری ہے اور ہماری نمبر ون جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے ملک میں آپ جناب الیکشن کو صرف ملتوی کرنے کے لیے، اور ادھر وہ کرائے کے ٹٹو جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ شروع کر دی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں جنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے آپ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں جناب، آپ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہ عمران خان کے ساتھ دور میں بھی انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن پھر وہ وہاں گئے، وہاں لوگوں سے ملاقات کی ان کے چیف سے، اور وہ معاملہ ان کو یہ واضح کیا کہ ہم خود جو ہے ایسے لوگ جو کہ شر پسند ہیں ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، ہماری خود مختاری پر آپ حملہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ہو گیا ہماری خود مختاری پہ حملہ، اس کا جواب بھی چنے بھرپور انداز میں دے دیا گیا۔ لیکن اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے وہ ایکس جو یعنی کہہ لیں کہ دفتر خارجہ کے تو تھے، وزیر خارجہ تھے، ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بھی بہت زیادہ پریشانی ظاہر کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاکستان کو کس سمت میں آپ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ایران کے ساتھ تعلقات جب ان سے ملے ہیں، ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں، ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ بڑے خوشگوار تھے، جو کس نے کون سی سازش ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ اور یعنی اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اور ادھر سے عمران خان صاحب نے ایک اور چیز کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پوسٹر ہیں جو میرے امیدوار ہیں ان پہ قیدی نمبر 804 لکھا جائے، اور ساتھ انہوں نے بہت بھرپور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ میں جیل میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، ٹی وی مجھے صرف پی ٹی وی دیا گیا دیکھنے کے لیے، جس پر صرف جو ہے وہ یعنی ان کا اپنا ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، اور پہلے میچز تھے وہ میں دیکھ لیتا تھا، آج کل میچز وہ نہیں ہے، ایکسرسائز کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے جو ہے بہت بڑا یعنی کہہ لیں چھکا لگایا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہر بندے کو، نظام کو گندا کرنا جو ہے وہ شاید صرف ننگا کرنا، سوری گندا کرنا کہہ رہا ہوں، ننگا کرنا، گندا تو انہوں نے کیا ہے، یعنی وہ عوام کے سامنے جو یعنی یہ کیا کہتے ہیں لحاف اوڑھ کر پھرتے تھے وہ اتار دیے ہیں عمران خان صاحب نے۔ تو جو انہوں نے ان کے خلاف یعنی گواہ لے کر آئے تھے سائفر کیس میں، تو اس میں خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ قرآن پر حلف دیں، یعنی جو کہ مجسٹریٹ کے سامنے جو خاموشی سے یعنی بیان لے لیے گئے تھے، اس پر خان صاحب نے کہا کہ آپ قرآن پر حلف دیں گے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گے اور ان کا پتہ چلے گا، کیونکہ عمران خان کو تو پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں، انہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے یہ کہہ کر مسترد کر دیے کہ ان پر ان کے اپنے سائن نہیں ہیں، کہ سائن ان کے آپ بھیجیں ان کو کہ جائیں جی جیل سے پتہ کر کے آئیں کہ سائن جو ہے انہوں نے کیے یا کروا کر لائیں، نہیں، کیونکہ پیچھے سے حکم ہے کہ آپ نے کاغذات مسترد کرنے ہیں، اور جبکہ قریشی صاحب نے واضح کہا ہے کہ میرے اپنے سگنیچر تھے اور میں نے خود کیے ہیں سگنیچر، اور اس کے بعد بھی اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو پھر آپ ملک نہیں چلا رہے، آپ جناب صرف اپنے دھندے چلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دھندا ہے پر گندا ہے، تو یہ گندے دھندوں میں ملوث جو لوگ ہیں یہ جو، اور اب اس کے ساتھ بہت ہی خوشی کی خبر ہے آپ کے لیے کہ نواز شریف صاحب جناب حافظ آباد گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں حافظ آباد وہی تھا ایک بیک ورڈ ایریا شاید، کہ جہاں پہ جی چاول بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کیونکہ کھانے پینے کا تو بہت شوق ہے اپنا نواز شریف کو، اور ویسے بھی ہر شہر میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پیار اس شہر کے ساتھ ہے، حالانکہ ان کو پیار سوائے پیسے کے اور کسی چیز سے نہیں ہے، کہ جتنا پیسہ وہ اور زرداری صاحب اس ملک سے لے گئے اور باجوہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بھی صرف اسی لیے ان کو لانا چاہتی ہیں، ان کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ کالی بھیڑوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ وہ ان سے نہیں پوچھتے کہ جناب یہ آپ جو ہے ٹیکس بھی نہیں دیتے اور اتنی چیزیں آپ بناتے جا رہے ہیں، آپ جو ہے زمینیں قبضے والی زمینیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کروا لینا ہے جہاں عدالت سے اپنے حق میں، اور کسی نے کھڑے بھی نہیں ہونا، اور آپ نے اپنے جو فرنٹ مین ہے وہ صحافیوں کی شکل میں کسی اور شکل میں وہ میدان میں اتارے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو اگر آپ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کریں تو کسی آپ اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں جہاں بھی جائیں گے، آپ کو جہاں پہ جو جس زمین میں کوئی پرابلم ہوگا اس کے پیچھے یہ لوگ ہوں گے جو خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو نواز شریف چاہیے، اور نواز شریف حافظ آباد گئے ہیں تو جو جلسہ تھا وہاں کا جو کراؤڈ تھا وہ اتنا کم تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے یہاں پہ جو ہے بہت پسند کیا، اپریشیٹ کیا جائے گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ جناب گوال منڈیلا صاحب آئے ہیں تو اس کے لیے وہ کوئی انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن انہوں نے انہیں مسترد کر دیا اور 10 منٹ تقریر کی، اور اس کے بعد جناب مجھے لگتا ہے ان کو جو ہے سردی زیادہ لگی اور جا کے پھر رضائی میں گھس گئے ہیں، اور اب کب نکلتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ نکلیں گے۔ ہاں میری طرف سے انہیں مشورہ ہے کہ اگر ابھی بھی میں ان کو ایک علاقہ بتا سکتا ہوں، اگر ان کا اپنا بندہ ان کی بات مان لے تو خالد وڑائچ، جو کہ گوجرا کا جو علاقہ ہے ایریا ہے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو اس حد تک، یعنی وہ کہہ لیں کہ جاہل تو نہیں ہے وہ لوگ، شعور ہے، لیکن ان کو برادریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے پیچھے لگ کے ابھی بھی چلتے ہیں، اور وہ ایک سیٹ ہے ان کے پاس، تو جو مجھے امید ہے کہ وہ میاں صاحب اگر کہیں گے بھی تو وہ جو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ جن کا وہ حلقہ ہے وہ اپنی سیٹ ان کے لیے خالی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر جو ہوتا ہے اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہادر ہونا ضروری ہے، جیسے ریحانہ ڈار صاحبہ کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بڑا شکریہ جناب لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے منظور کر لیے، اور پھر جو گانا ایک ہے بہت زیادہ جنی ٹرینڈ ہے اور ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت، ریحانہ صاحبہ جنی ماں کے نام سے گانا چل رہا ہے کہ ماں کا مقابلہ، اور ان کو جو دیا گیا انتخابی نشان، ویسے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں لیکن وہ انتخابی نشان کیونکہ چھینا گیا بیٹ کا، تو وہ جھولا جو بچے کا ایک لیٹنے کے لیے چھوٹا بیڈ ہوتا ہے وہ دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک سمبولیکلی دیکھا جائے تو دیکھیں کتنے یہ ڈفر لوگ ہیں کہ ماں کو اسی تو انتخابی نشان کی ضرورت تھی، بیٹ تو آلریڈی سب کو پتہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، تینوں بچوں کو قید میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کو مارا گیا، ان سے انٹرویو دلوایا گیا، تو 70 سالہ ماں جو ہے وہ آ گئی ہے اس لیے کہ وہ اپنی قوم، اپنے بچوں کے لیے لڑ سکے، اور اس سے ایسے بریو لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جتنی انہیں پذیرائی مل رہی ہے تو اس سے تمام لوگوں کو حساب لگا لینا چاہیے کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ جھوٹ کے ساتھ، منی لانڈرنگ کرنے والوں کے ساتھ، ڈی ایچ اے بنانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہے۔ جی اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔